أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ بلند آواز سے درود پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین میں لکھا ہے، ایک بزرگ کا جب وصال ہو گیا تو قبر میں فرشتوں نے کہا کہ تیرے عمل تو اچھے نہیں ہیں لیکن اللہ نے تجھے بخش دیا۔ اس نے کہا کہ کیسے بخش دیا، کون سا عمل میرے کام آیا؟ اس نے کہا کہ ایک مجلس میں تم بیٹھے تھے، ایک واعظ کرنے والے نے، واعظ پرانے زمانے میں لفظ واعظ استعمال ہوتا تھا، آج تقریر استعمال ہوتا ہے، ایک واعظ کرنے والے نے کہا تھا کہ بلند آواز سے حضور پر درود پڑھو، تو تم نے بلند آواز سے پڑھا تھا، وہ جگہ گواہ بن گئی تھی، آج اس نے تمہاری گواہی دی ہے، اس لیے رب نے تمہیں بخش دیا۔ تو درود پڑھنے میں شرمانا اور جھجک کے پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا نہیں، فائدہ اس میں ہے کہ بلند آواز بھی گواہ ہو جائے، یہ جگہ بھی گواہ ہو جائے، یہ مجمع بھی گواہ ہو جائے، یہ در و دیوار، یہ پتھر، یہ اینٹیں، یہ درخت، یہ ساری چیزیں گواہ ہو جائیں تاکہ قبر میں کہہ سکیں کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر حضور پر سلام پڑھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یہ محفل پاک سالانہ عرس مبارک اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید اعجاز شاہ صاحب ان کی زیر سرپرستی، ان کے والد گرامی سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس کے سلسلے میں اور میلاد کے سلسلے میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے افراد یہاں آئے ہیں، بڑے بوڑھے بچے، علماء، نعت خواں، دیگر، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، کیونکہ ایسی محفلیں یہ بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں، خاص طور پر اس وقت کہ جب وہ کسی اللہ والے کے قدموں میں ہو۔ ہاں جی، تو وہاں تقدیر ہی بدل جاتی ہے، وہ گواہی بن جاتی ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دینا، اس کو بخش دینا۔ اس امید کے ساتھ بیٹھیں اور چند باتیں آپ سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور سورہ اخلاص بتائے گی کہ میلاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، گل سمجھ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اور اس کا ایک لفظ قل هو اللہ احد یہ بتائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اس کے چند شعر پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور
کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہان نہیں، جہاں عیب ہونا تو دور کی بات ہے، عیب کا گمان بھی نہیں، عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ لکھتا مبرہم من کل عیب، حضرت احسان صاحب حمیدہ کی نہ بیان کرنے یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے بے عیب پیدا کیا، اس ذات پہ عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ عیب کا گمان ہی نہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پھول ہے وہاں کانٹا بھی ہوتا ہے، اور جہاں شمع ہو وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، آنکھوں میں پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے آقا ایسا پھول ہے جہاں کانٹا نہیں ہے، اور ایسی شمع ہے جہاں دھواں نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا، آواز قرآن پڑھیے، بلغ العلا کشف تو جاتے جمال حسن جمیع خصال۔ شیخ سعدی کا دعائی ہے نا، بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، تو آپ بھی پڑھ لیجیے، ہو سکتا ہے آپ بھی قبول ہو جائے۔ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا میرے کام کی سننا اعلیٰ حضرت کے بابا۔ دیکھیے عاشق ایسے ہوتے ہیں، حضور کی تعریف ایسا کی جاتی ہے، اگر کسی نے سیکھنا ہے تو امام اہل سنت سے سیکھنا، سبحان اللہ، تاجدار بریلی سے سیکھیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، کسی کا تخت کرسی ہے، کسی کا صوفہ ہے، کسی کی چٹائی ہے، میرے آقا کا تخت کیا ہے؟ عرش الہی ہے، کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ ساتھ میں عقیدہ اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، کہ یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو آواز جائے بہت تک آواز ہے، صلو صلو علیہ، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، کہاں عرش سے بھی اونچا، کہ سر عرش پر ہے تیری گزر،
فرش پر ہے تیری نظر، دل میں ہے نا اس پر بھی حضور کی نظر ہے، کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ نظر کا یہ کمال ہو، اس کی نظر ہے، اس سے کچھ شاید پوشیدہ رہ سکتی ہے کہ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں، صلو علیہ، سب کے بعد نہیں آیا، صلو یہ بھی سنیوں کے امام نے سکھایا ہے، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا۔ میرے بس ہوئے نا دونوں جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ حالے بھی چس نہیں آئی، کیا فرما رہے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، لیکن دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو میں کرا کی کروڑوں جہاں ہوں حضور کے نام پہ قربان کروں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو۔ یہ کلام میں نے کیوں پڑھا ہے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کتنے جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر سنیے کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، مجال ہے بول جائیں، مجال ہے گردن اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت عمر جب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اتنا بڑا قد تھا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ایسے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کوئی نقشہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ کافروں نے کہا ہمارا ایک آدمی ہے، محمد سے کہتے ہیں کہ اس سے جا کے مقابلہ کریں کون زیادہ فصیح اللسان ہے، کون زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ حضور نے فرمایا چلو مجھے لے چلو۔ بڑا پرانا آدمی تھا، بڑی زیادہ عمر تھی، اس کے پاس پہنچے، ہم نے کہا کہ آپ اس سے گفتگو کریں، اگر گفتگو میں آپ جیت گئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے منظور ہے۔
آپ نے فرمایا اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بس حضور کا جلال اور حضور کی نظر جب اس پہ پڑی نا تو وہ یہ بھی جواب نہ دے سکا کہ میرا نام کیا ہے، زبان بند ہو گئی۔ اس لیے فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فسحا رب کے بڑے بڑے ایسے کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس سے بھی اوپر کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ سب آواز سب کے بعد صلو صلو علیہ۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، سورہ اخلاص، اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی وحدانیت کا اعلان کیا۔ کس کا اعلان کیا ہے؟ آپ بولتے رہیں گے تو سبق یاد ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا، لیکن اعلان کروایا کس کی زبان سے؟ ہاں جی، اعلان کروایا کس کی زبان سے کروایا؟ کیا اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا سنو اے لوگوں میں ایک ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں ایک خدا ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قل اے محبوب آپ فرما دیں، سبحان اللہ، کیا فرما دیں؟ آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اپنی توحید کا اعلان کیوں کروایا؟ اس کو کم کر دیں، آواز کھول تاکہ کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اپنی زبان سے فرما دیں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، طالب علم بھی آپ میں، کہ اللہ کو کسی شے کا وہ محتاج ہے؟ کسی کا محتاج ہے؟ کسی بھی بات میں، کسی بھی فعل میں، کسی بھی کام میں وہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ افعال میں، نہ کسی اور عمل کے اندر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنا خدا ہونا، وحدہ لا شریک ہونا اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا۔ تو یاد رکھیں کہ توحید دو طرح کی ہوتی ہے۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ نے کیوں کروایا اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کیوں کہلوایا؟ کیونکہ توحید کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح کی۔ ایک توحید ہے توحید ربانی، ایک توحید کیا ہے؟ وہ توحید جو محبوب بیان کریں کہ اللہ ایک ہے، اور ایک ہے توحید شیطانی۔ ایک توحید کون سی ہے؟ توحید شیطانی۔ شیطان نے رب کو مانا تھا، بولیے، اس نے کہا تھا نا اللہ کا انکار تو نہیں کیا، آدم علیہ السلام کا انکار کیا، اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں مانوں گا، تجھے مانتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فخرج، کیا فرمایا؟ فخرج۔ بھائی توحید تو یہاں بھی پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کو ایک اس نے مانا کہ نہیں مانا؟ لیکن اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟
اس لیے نکال دیا کہ اس نے توحید وہ نہیں مانی جو نبی نے بتانی تھی، جو آدم علیہ السلام کے ذریعے توحید بیان ہونی تھی، اور جس مقصد کے لیے رب نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اپنا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ زمین میں بھیجنا تھا، اس نے اس نبی کی زبان سے توحید نہیں مانی۔ اس لیے رب نے کیا فرمایا؟ فخرج، نکل جا، تو مردود ہو گیا، تو ذلیل ہو گیا، تو رجیم ہو گیا، قیامت تک تجھے چھٹی ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر لے، لیکن آخر کار تو جہنم میں جائے گا۔ رب نے اس کو نکال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کو مانا، توحید نبی کو نہیں مانا، توحید مانی، تو اللہ نے قل هو اللہ کے ذریعے سے بتا دیا کہ مجھے توحید شیطان والی نہیں چاہیے، مجھے توحید نبی والی چاہیے۔ کون سی توحید چاہیے؟ وہ توحید جو میرے نبی کی زبان سے بیان ہو، وہ توحید مجھے چاہیے، اور حقیقت میں مجھے ایک ماننے والا وہی ہوگا جو میرے نبی کی زبان سے سن کر مانے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا، اور جس نے، آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں، جس نے نبی کی مانی توحید، یہ جملہ اس پر غور کرنا، جس نے نبی کی زبانی توحید مانی وہ کامیاب قرار پایا، اور جس نے کہا کہ نبی کے بغیر ہم رب کو مانتے ہیں، اللہ نے اس کو مردود قرار دیا۔ ایسے ہی آپ قرآن پڑھ لیں، پچھلی امتوں کا ذکر پڑھ لیں، انبیاء کرام کے حالات پڑھ لیں، تذکرۃ الانبیاء پڑھ لیں، جس نے نبی کو وسیلہ مان کر توحید کو مانا، اللہ نے بھی اسی کی توحید کو قبول فرمایا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ حضور غزالی زمان، راضی دوران، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں کہ سارا قرآن ہی حضور دی نعت ہے، ذرا اے تے دسو کہ سورہ قل هو اللہ وچوں حضور دا میلاد تے نعت کیویں ثابت کرو گے؟ گل سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ سوال سمجھ آیا؟ آپ کو کسی نے پوچھا بھی قل هو اللہ وچوں کیویں حضور دی تعریف ثابت ہو رہی ہے، شان ثابت ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ واقعی سارا قرآن اللہ دا حضور دی نعت ہے، لیکن لفظ قل اے سب تو وڈی نعت ہے۔ لفظ قل کیا ہے؟ سب تو وڈی نعت ہے۔ تو سوال اے کر رہے ہیں کہ جناب نعت کیویں نکلے گی، نعت کیویں ثابت ہوئے گی؟ فرمایا لفظ قل نہیں پڑھے گی۔ ہاں جی، لفظ قل، کیا تم نے لفظ قل نہیں پڑھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہی تو میلاد ہے، یہی تو حضور کی نعت ہے کہ رب نے اگر اپنی توحید بھی بیان کی، رب نے اپنی معرفت بھی کروائی، اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا، تو زبان مصطفیٰ سے کیا۔ کس سے کیا؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ فرما کر قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو،
اللہ کو حضور کی اتنی گفتگو پسند ہے کہ اپنی بات بھی اگر کی ہے نا رب نے تو زبان مصطفیٰ سے اپنی توحید بھی بیان کی ہے، زبان مصطفیٰ سے کی ہے. اور جس نے حضور کی رب کی توحید بیان کی وہی تو 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. جس نے بتایا کہ خدا ایک ہے وہی انہی کی آمد پر تو میلاد مناتے. آپ نے فرمایا بھائی لفظ قل میں سارا میلاد ہے. لفظ قل میں کیا ہے؟ سارا میلاد ہے. کس طرح کہ جس نے کہا اللہ ایک ہے وہ پیدا ہوا، اور جو ایک ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوا. یعنی خدا ایک ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اور جس نے توحید بیان کی ہے رب کی وہ میلاد والے دن پیدا ہوا. یہ جواب ہو گیا اس بات کا. آگے چلیں. اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اعلان زبان مصطفیٰ سے کیوں کروایا؟ ٹھیک ہے، ایک وجہ میں نے بیان کر دی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بتا دیا، ساری کائنات کو، سارے عالم کو، سارے نبیوں کو، ساری کائنات کو، ذرے ذرے کو اس بات کی خبر کر دی ہے کہ خالق کائنات ہم ہیں مگر مالک کائنات میرا محبوب ہے. خالق کائنات ہم ہیں، کائنات ہم نے بنائی، سجائی ہم نے ہے، لیکن ملکیت مصطفیٰ کی ہے. ملکیت کس کی ہے؟ اب اس کا نظام، اس کا قانون، اس کی شریعت، اس کے احکام، اس کا قرآن، جو بھی سکہ چلے گا اسی محبوب کا چلے گا. اگر مجھے ماننا ہے، مجھے رب کہنا ہے، رب العالمین کہنا ہے، میری صفات، میری ذات کو ماننا ہے تو بذریعہ مصطفیٰ. کیا اس کی میں چند مثالیں آپ کو دے دوں قرآن پاک سے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہوائی بات ہے. میں آپ کو اس دعوے کی مثال قرآن سے دے دوں. اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا کہ حقیقت میں خدا کو ماننا تبھی ماننا ہے کہ جب مصطفیٰ کو مانا جائے. اگر کوئی مصطفیٰ کو نہیں مانتا، مصطفیٰ کو بائی پاس کرتا ہے، حضور کو چھوڑتا ہے، آپ کا وسیلہ واسطہ نہیں مانتا، تو وہ یقیناً خدا کو بھی نہیں مانتا. اللہ کو ایسی توحید کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس توحید میں محبوب کا ذکر نہ ہو. جس توحید میں آپ بتائیے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساتھ ساتھ ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، ساتھ ہے نا. اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے تو محمد الرسول اللہ ساتھ میں کیوں ملا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دو جز ہیں، توحید اور رسالت. جب تک دونوں کو نہیں مانا جائے گا توحید کامل نہیں ہوگی. توحید کامل نہیں ہوگی. اور جو علیحدہ کرے گا، جو حضور کے ذکر کو، حضور کی ذات کو خدا سے جدا کرے گا، حضور کے ذکر کو خدا سے جدا کرے گا، وہ خود تو جدا ہو سکتا ہے مگر یہ ذکر جدا نہیں ہو سکتا، یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے ہر مقام پر اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ رکھا. لہذا کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز کے اندر درود جب ہم پڑھتے ہیں، التحیات جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ حضور پر درود ہے. اذان میں اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، اقامت میں اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، خطبے کے اندر اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے. دنیا میں، کائنات میں، آسمانوں پر، زمین کے ذرے ذرے میں آدم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے حور و غلمان کے آنکھوں پر، جنتی درختوں کے پتوں پر، ہر مقام پر میں نے اللہ کے ساتھ حضور کا نام لکھا ہوا پایا. تو جب ہر مقام پر محبوب کریم
کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے تو جو حضور کو چھوڑے گا کیا وہ رب تک پہنچ سکتا ہے؟ بولیے۔ قرآن پاک سے پہلی مثال میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ سنی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہودیوں کو، نصارہ کو اسلام کی دعوت دی، کہا کہ اسلام کے دعوت میں آ جاؤ، میرا کلمہ پڑھ لو، انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو آپ کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو پہلے ہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، ہمیں آپ کے واسطے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں آپ کے دین کی کیا ضرورت ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں نہیں مانیں گے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اس کو مان چکے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو رب نے قرآن اتار دیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے محبوب، نہیں، اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ کا محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہو تو میرے دامن کرم میں آنا ہو، فاتبعونی، مجھے ماننا ہوگا، میری پیروی کرنی ہوگی، مجھے نبی تسلیم کرنا ہوگا، میرا کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا ہمیں نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں ان پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، تو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ ضرورت ہے، اس کے علاوہ تم رب کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اگر محبوب کا دامن چھوڑو گے، حضور پر کلمہ ایمان نہیں لاؤ گے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب دیکھنا ہے۔ دوسری مثال، آگے چلے، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے، قرآن سنیے، ایمان تازہ کرے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم، کیا فرمایا؟ دیکھیں انداز کلام، انداز خطاب کتنا پیارا ہے۔ اللہ نے کہا اے محبوب تیرے رب کی قسم، جملہ سمجھے نہیں تسی، محبوب تیرے، بڑا کتنا ایمان افروز محبت والا جملہ ہے۔ جدوں انتہائی محبت کا اظہار کرنا ہوئے نا تے ماں کی آختی ہے اپنے بیٹے نو تیری ماں مرے، ہاں جی، حالانکہ ماں تو وہی ہوئے نا، بیٹے دی ماں تو وہی ہے نا، اصل میں یہ انتہائی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ محبوب تیرے رب کی قسم، رب تو وہ سب کا ہے، رب العالمین ہے، خالق کل شے ہے، ہر شے کو بنانے والا ہے، لیکن انداز کلام کتنا پیارا ہے، اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ میرے آقا کی تو یہ شان ہے کہ اللہ اپنے رب ہونے کی قسم بھی اپنی محبوب کی نسبت سے کھا رہا ہے، یہ کہ تیرے رب کی قسم۔ اس جملہ سمجھیں، قرآن سمجھیں، حدیث پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن حدیث کے اندر کتنی محبت ہے۔ محبوب تیرے، قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور اس میں راز کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم؟ آپ نے فرمایا سمجھے نہیں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے یہاں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اے محبوب میں رب تو سب کا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا رب ہوں جو تجھے مان کر مجھے رب مانے۔
مان کر مجھے رب مانے، حقیقت میں میں اس کا رب ہوں، ورنہ رب کہنے والے تو بہت ہیں مجھے، لیکن اگر تیرا دامن چھوڑ کے مجھے رب کہیں تو میں ان کا رب نہیں ہوں، حقیقت میں اس کا رب ہوں جو تجھے مان کر مجھے رب مانے۔ کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ تسلیم کر۔ بتائیے کہ حضور کو مانے بغیر توحید مکمل ہوئی؟ حضور کو مانے بغیر اللہ کو ایک کہنا یہ مکمل ہوا نہیں۔ جب تک حضور کو نہ مانا جائے اس وقت تک توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تیرے واسطے سے مجھے ایک مانے تب میں مانوں گا کہ انہوں نے آپ کی بتائی ہوئی توحید کو مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو حضور کا ذکر جدا کرے، اللہ کا ذکر جدا کرے، کہے کہ حضور کی ذکر کی ضرورت نہیں صرف اللہ اللہ کرو، تو اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، یہ جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سنیے، آپ فرما رہے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہوں منکروں، اگر یہ کہو کہ خدا کا ذکر علیحدہ ہے، مصطفیٰ کا ذکر علیحدہ ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہوں منکروں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہوں منکروں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اگر حضور کا ذکر علیحدہ کرو، مصطفیٰ کا ذکر علیحدہ کرو تو یہ ذکر خدا نہیں ہے، یہ جہنم کی کنجی ہے۔ ایسا ذکر رب کو نہیں چاہیے۔ کیسا ذکر چاہیے؟ جیسا صحابہ نے کیا، جیسا اہل بیت نے کیا، خاندان نبوت نے کیا، جیسا اولیاء کرام نے کیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین اور تمام اولیاء نے جو ذکر کیا ہے وہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا ایک ساتھ کیا۔ یہ ذکر چاہیے، ورنہ اگر ذکر علیحدہ علیحدہ کرو گے تو تم خود جدا ہو سکتے ہو، یہ ذکر جدا نہیں ہو سکتا کہ جب رب نے پسند نہیں کیا جدا کرنا۔ ورفعنا لک ذکرک کی آیت نازل ہوئی نا تو جبریل امین آگے حضور کی بارگاہ میں۔ سنیے یہ روایت کس نے بیان کی؟ امام قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر، اور اس کے راوی کون ہیں؟ تاجدار اہل بیت حضرت سیدنا امام محمد جعفر صادق۔ کیا روایت فرماتے ہیں؟ جبریل آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تمہارا ذکر تمہاری خاطر بلند کر دیا۔ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے اتدری کیف رفعت لک ذکرک، اے محبوب کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آپ ہی بتا دیں کیسے ذکر کیا ہے۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا پیغام جبریل لے کے آئے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کر دیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جبریل فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جعلت ذکرک کذکری، اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کی طرح بنا دیا۔ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کی طرح بنا دیا ہے، جہاں جہاں جس مقام پر میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر بھی ہوگا۔
اور جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا. اگر میرا ذکر کر لیا تو تیرا ذکر ہو گیا, تیرا ذکر کر لیا تو میرا ذکر ہو گیا. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں قل هو اللہ احد ہوں, میں نے تجھے بنایا ہے. جب لوگ کہیں گے کہ خدا کون ہے تو اس طرح کہیں گے کہ خدا وہ ہے جس نے محمد بنایا ہے. اور جب تیری تعریف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ محمد کون ہے؟ کہیں گے محمد وہ ہے جس کو خدا نے بے مثال بنایا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی زبانی سمجھا دیں. ہاں جی بھئی, جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کون ہے کیا کہتے ہیں؟ خدا وہ ہے کہ جو محبوب نے بتایا, خدا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا. اور جب کہتے ہیں محمد کون ہے تو کہتے ہیں محمد وہ ہے جس کو خدا نے بنایا. نسبت کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے مصطفیٰ کے ذریعے, اور مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے رب خدا کے ذریعے, خدائے ذوالجلال کے ذریعے حضور کی تعریف بیان ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ دو ایسی نسبتیں ہیں کہ جب ایک کا ذکر کرتے ہیں تو دوسرے کا ذکر ہو جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جی جناب یہ کرسی بڑی اچھی ہے, یہ میز بہت خوبصورت ہے, یہ مائک بہت اچھا ہے, یہ بھائی بہت ساؤنڈ اچھا چلاتے ہیں, تو بھائی یہ کس کی تعریف ہوگی؟ یہ ساؤنڈ بنانے والے کی, جس نے کرسی بنائی, جس نے میز بنایا, اس کی تعریف ہو رہی ہے. جب میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز بڑی خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی. جب ہم کہتے ہیں کہ محمد کی یہ شان ہے, ان کی یہ شان ہے, ان کو اللہ نے عالم غیب بنایا, اللہ نے مختار کل بنایا, ان کو مالک و مختار بنایا, ان کی یہ شان ہے, تو بتائیے کہ حقیقت میں یہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ اور جب یہ کہیں کہ خدا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا, کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کی, خدا کی. گویا کہ پتہ چلا کہ ایک کا ذکر کرنے سے دوسرے کا ذکر ہو رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں میں قربان کیسی پیاری پیاری ہے نسبت, اللہ میں خدا اور مصطفیٰ میں کیسی پیاری نسبت ہے. میں قربان کیسی پیاری پیاری ہے نسبت. یہ آنے خدا وہ خدائے محمد, آنے خدا یہ اللہ کی شان ہے, اور وہ خدائے محمد ہے. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ حضور کی شان ہے کہ جب ذکر خدا ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہو جاتا ہے, اور جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو ذکر خدا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی توحید بیان کی. فرمایا کہ مجھے ایسی توحید چاہیے جو میرے مصطفیٰ کی زبانی بیان کی. اگر کوئی اس توحید سے منہ پھیرے گا اور ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت بیان کی, ایک واقعہ بیان کیا ہے. یہ دلچسپی بھی بڑھے گی اور بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی, کیونکہ مثنوی مولانا روم کے اندر بہت ساری مثالیں سمجھائی گئی ہیں. مثالوں کے ذریعے سے قرآن حدیث کو سمجھایا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ روزانہ اپنے گھر میں اپنے مکان میں بیٹھ کر جب اس نے پڑھا نا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا, تو اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ جی اللہ مجھے آسمانوں پہ اٹھا لے, میں ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. تو یاد رکھیں کہ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں, ہم در مصطفیٰ والے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور جو کسی کو اپنا بنا کے جاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں, وہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اس نے روزانہ بیٹھ جاتا اپنے گھر میں مکان کے اندر کمرے کے اندر دعا کرتا, یا اللہ مجھے اوپر اٹھا لے اپنی بارگاہ. تو ایک دن ایک چور آ گیا, وہ چھت پر آیا نا چور, اس نے وہ چھت کھولنی تاکہ چوری کر کے مال لوٹے. تو اس نے آواز سنی کہ اندر
اندر سے آواز آ رہی تھی دعا کر رہے یا اللہ میں نے اتنے چک لے آدھے کول بلا لے. چور نے جب آواز سنی تو اس کو ایک شرارت سوچی, اس نے کہا کہ چلو انہاں کم تے کر دی. اب اس نے اوپر سے نا چھت کھولی تھی, جو سوراخ بنایا تھا اس میں سے اس نے رسی لٹکائی. اس نے جب رسی دیکھی کہ رسی نیچے آ رہی ہے تو اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا خدا. کیویں؟ انہیں کہا تینوں اتنے لے جانا ہے. کیویں جاواں گا اتنے؟ انہیں کہا گلی رسی جے گلے چ پا, آسمان دے جڑے فرشتے نے رسی کھچن گے اللہ کی بارگاہ پہنچ جائیں گے. اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. اس نے رسی گلے میں ڈال لی. اب رسی آپ جٹلوں میں بیٹھتے جس طرح اس کو کھینچتے ہیں نا تو اس کا وہ دائرہ تنگ ہو جاتا ہے, پھنس جاتی ہے. اب رسی جب گلے میں ڈالی اس نے کھینچی اوپر, انہوں نے کہا انہیں قابو ہوئے میں کھچن لگ گیا ادھر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب انہوں نے چھکیا زور لایا تو رسی گلے پھنس گئی, اندھا بن گیا. انہیں کیا کہ اللہ دی بارگاہ جانا اتنا اوکھا ہے؟ انہیں کہ سوکھا تھوڑی. تو جو دعا کر رہا ہے اتنا عرصہ ہو گیا کہ میں اللہ دی بارگاہ ڈائریکٹ جانا ہے جی. فرمایا کہ اگر ڈائریکٹ جانا ہے تو پھر تے تکلیف تے برداشت کرنی پائے گی. انہوں نے تھوڑا اور زور لایا, وہ پھندا اور کسا گیا. حتیٰ کہ جدوں انہوں ٹنگاں چوں بھی اوپر قدم اتنے ہو گئے تو انہیں کہا میں نہیں جانا. اگر جانا اتنا ہی اوکھا ہے تو میں رب دی بارگاہ سے نہیں جانا. اس واسطے اسی وہ نہیں ہے کہ جڑے ٹریک والے ہیں, اسی رب دی بارگاہ سے جانا ہے لیکن در مصطفیٰ تو جانا ہے. سبحان اللہ. ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا, اللہ نے خود فرمایا اگر میرے کو لے آنا ہے میری بارگاہ جانا ہے تو در مصطفیٰ کو ہو کے آنا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسی توحید مانیں جو شیطانی توحید ہے جو کسی کام کی نہیں ہے, جیسے آج کل کئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرو جی, صرف اللہ کو مانگو جی, اللہ کا ذکر کرو جی. یہ پھرتے ہوتے آپ نے بھی دیکھے ہوں. تو اب وہ جی اللہ اللہ کرو, صرف دین کی بات کرو. میں نے کہا جو دین لے کے آیا کہ اس کی کوئی بات نہیں ہے, جس نے خدا کا رستہ بتایا اس کی کوئی بات نہیں ہے, جس نے قرآن دیا اس کی کوئی بات نہیں ہے. کیا دین پہلے آ گیا؟ ارے دین لانے والے کی جب بات نہیں ہے تو دین کی بات کیسے کرو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دین خدا کا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کلام اللہ کا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ نجات کا رستہ ہے؟ یہ سب کچھ جس نے بتایا اس کا کوئی ذکر نہیں. جب تک در مصطفیٰ سے فیض نہیں لیں گے آپ کو جہان میں ایک ذرہ قطرہ بھی فیض نہیں مل سکتا. بات کرتے دین کی, دین کی بات کریں لیکن در مصطفیٰ سے کریں. خیر, تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیں, اگر آپ کے کہنے پہ جس نے مانا نا توحید کو, اصل میں توحید میں اسی کی قبول کروں اور اسی کی توحید میری بارگاہ میں قبول ہوگی. قبر کے اندر, حشر کے اندر, میدان محشر کے اندر, قبر کے اندر ہر معاملات میں اسی کی توحید کو مانوں گا جو تیری زبان سے سن کر مانے. اس لیے اعلان کیا قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے. آخری مثال دے کہ میں قرآن پاک سے, حدیث پاک سے مثال دے دوں. آپ قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو کتنے سوال ہوتے ہیں؟ بولیے, 3 سوال ہوتے ہیں. من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور حضور کا چہرہ دکھا کے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ 3 سوالوں کی ضرورت پیش آئی. پہلے سوال میں توحید ہے کہ نہیں ہے نا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. جب اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو توحید پوری ہوگی, بظاہر پوری ہوگی. اللہ کو ایک مان لیا اس نے, لیکن دوسرا سوال کیوں آیا؟ ہاں جی, اس لیے ضرورت پیش آئی کہ توحید ماننے والے تو بڑے ہو گئے. ہاں جی, گل نو سمجھو, توحید منن والے تھے بہت ہون گے, لیکن زبان مصطفیٰ وچوں کنے کنے منیا ہے انہاں واسطے اگلا سوال ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے, منن والے تے بڑے نے لیکن زبان مصطفیٰ وچوں کنے منیا ہے. اندے واسطے رب نے کی رکھیا,
اگلا سوال رکھا اتنے میں ایک حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بات سنا دو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ رب کو ماننا ہے تو ایسے مانے جیسے مصطفیٰ نے بتایا. سبحان اللہ. حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سودا کیا ایک یہودی کے ساتھ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں گھر جاتا ہوں، وہاں سے تمہیں پیسے لا کے دیتا ہوں اور اپنی چیز لے لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضور چلے گئے، پیسے لینے گھر گئے. واپسی آئے تو اس نے اپنا سودا کسی اور سے کر لیا. حضور نے فرمایا بھائی تمہارا میرے ساتھ سودا ہوا ہے اور تم اب پھر رہے ہو. جب اپنا سودا طے ہو گیا ہے اور میں گھر سے پیسے لینے گیا، تم نے سودا کسی اور سے کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آگے سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ ہمارا سودا ہوا تھا؟ اور اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا جب یہ سودا ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ تو بظاہر کوئی نہیں ہے لیکن سودا ہمارا ہوا ہے تو اپنی زبان سے پھر رہے ہو. اس نے کہا جی میں ایسے نہیں مانتا، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو آپ گواہ لے کر آئے ورنہ میں سودا اس بندے کے ساتھ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا بظاہر گواہ تو نہیں ہے، صدیق اکبر بھی آ گئے، عمر فاروق بھی آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے، صحابہ آ گئے. اور جب معاملہ انہوں نے سنا تو انہوں نے گواہی دینا چاہی لیکن حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت تو موجود نہیں تھے جب سودا ہوا تھا، گواہی کیسے دیں گے؟ اتنے میں حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماجرا دیکھ کر سن کر آ گئے. اور جب ان کو پتہ چلا کہ ماجرا یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ سودا کر کے مکر گیا ہے، اب گواہ مانگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ یہ میں آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، دنیا کچھ کہتی رہے لیکن کبھی بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑا. اسی دامن سے سب کچھ ملا ہے، خدا اسی دامن سے ملا ہے. اگر یہ دامن چھوٹ گیا خدا کی قسم کوئی پناہ نہیں. تو خیر عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، یہ سودا کرنے والا بھی کھڑا ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور اس نے گھوڑا یا جو بھی چیز ہے آپ کو بیچی ہے. میں اس بات کی کیا دیتا ہوں؟ گواہی دیتا ہوں. آپ نے گواہی دے دی. اب جب گواہی دے دی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں یہ جو گھوڑا ہے جو سودا میرا حضور کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں. اب وہ چلا گیا گھوڑا دے کے. آپ نے حضرت خزیمہ سے فرمایا یار تم موجود تو نہیں تھے سودے کے وقت لیکن گواہی کیوں دی تم نے؟ سمجھ رہے بات؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو چھوٹی سی بات ہے، توجہ کرنا، عشق کی بات، محبت کی بات. دنیا جو مرضی بکواس کرتی رہے، عقیدہ وہ مانو جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے، عقیدہ وہ مانو جو اہل بیت سے ہمیں ملا. دنیا کچھ مرضی کرتی رہے، آپ کو لاکھوں دلائل دے، بظاہر قرآن پڑھے، بظاہر حدیثیں پڑھے. ہمارے لوگ پھسل جاتے ہیں نا حدیث سن کے، بھلے وہ غلط پڑھ رہا ہو، غلط مطلب بیان کر رہا ہو، قرآن سن کے ہمارے لوگ یہ کیا ہے بھئی کچھ نہیں ہے. عقیدہ وہ مانو جو صحابہ اور اہل بیت نے دیا. حضرت خزیمہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایک سودا دنیاوی معاملہ ہے، ہم نے تو آپ کی زبان سے سن کر بڑی بڑی باتوں کی گواہی دی ہے. ہم نے رب کی گواہی دی مگر دیکھا نہیں، ہم نے قرآن کی گواہی دی مگر دیکھا نہیں، ہم نے جنت کی گواہی دی آپ کے کہنے پر مگر دیکھی نہیں ہے، ہم نے جہنم کو مانا مگر دیکھی نہیں ہے. آپ کی زبان سے سن کر گواہی دی ہے، رب کو مانا، جبریل کو مانا، فرشتوں کو مانا، ساری چیزوں کو مانا ہے، صرف آپ کی زبان سے سن کر. کیا یہ چھوٹی سی گواہی نہیں میں دے سکتا آپ کی زبان سے؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم نے تو اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کی زبان سے سن کر گواہی دی. ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ جو صحابہ نے. تو خیر
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس نے جو توحید مانی ہے حضور کی زبان سے مانی ہے یا اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے سوال ہوا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا مطلب دین الہامی ہے یا اپنا گھڑا ہوا ہے؟ اور تیسرا سوال، یہ فیصلہ کن سوال ہے، اسی پر یہ فیصلہ ہوگا یہ پاس ہے یا فیل ہے، اسی پر رب نے کیا کیا ہے، اور یہ لازمی سوال ہے۔ ہاں جی، اس کی اختیاری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آخری سوال پر فیصلہ۔ آپ مجھے بتائیے جتنے عاشقان رسول بیٹھے ایمان سے بتائیے کہ اگر توحید کافی ہوتی، صرف توحید، تو پہلے سوال پر اللہ فیصلہ کر دیتا، پہلے سوال پر فیصلہ، لیکن نہیں کیا۔ کس سوال پر فیصلہ ہونا ہے؟ آخری سوال پر فیصلہ کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، بتا۔ یہ جملہ سارے سنیں، جتنے عاشقان رسول یہاں بیٹھے ہیں سارے سنیں، یہاں عقیدے کی بات ہے، یہ آخری لمحات ہیں، آخری میری بات ہے، اور اس میں میں آپ کو ایک میسج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو کسی سے سن کے نہیں بنایا جاتا، جو گھڑا نہیں جاتا۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں قرآن حدیث سے ملا ہے، جو ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے ملا ہے، جو اولیاء کرام سے ملا ہے، وہ عقیدہ ہے ہمارا۔ ہمارا کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کسی کی باتوں میں آ کر اپنا عقیدہ نہ بدلا کریں، اپنا عقیدہ خراب نہ کیا کریں، چاہے وہ بظاہر جبے کبے والا ہو، بظاہر وہ کیسی شخصیت والا ہو، بظاہر وہ قرآن پڑھے، بظاہر وہ حدیث پڑھے، بڑے بڑے دلائل دے، لیکن اگر اس کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے تو اس کے سارے دلائل جوتے کی نوک پر ہے۔ ہمیں عقیدہ اپنا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا دور فتنے کا دور ہے، اگر